अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बच्चों, कैसे हैं सब? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सभी खैर आफियत के साथ होंगे। आज का ये जो हमारा लेक्चर है, ये बीए, बीवीएससी, बीबीए, बीकॉम, बैचलर की जितनी भी डिग्री क्लासेस हैं उनके लिए हमारा लेक्चर है। तहरीक अलीगढ़ पे आज हम बात करेंगे, सर सैयद अहमद ख़ान और तहरीक अलीगढ़। आज का हमारा मौजू है। जिन दोस्तों ने, जिन बच्चों ने, जिन बच्चियों ने, बेटियों ने, बेटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपका लेक्चर जो है वो किसी भी सूरत में मिस ना हो सके और आप जब चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक जिस टाइम उसको सुनना चाहें सुन सकें। चैनल जानते हैं आप, प्रोफेसर कारी नियाज अहमद। उर्दू में लिखेंगे फेसबुक पेज पे तो मिल जाएगा आपको, उर्दू पेज, फेसबुक पेज प्रोफेसर कारी नियाज अहमद। और इंग्लिश में आप यूट्यूब पे जाएंगे, PROF प्रोफेसर QARI कारी NIAZ नियाज अहमद। अच्छा, ये आप टॉपिक पे बिस्मिल्लाह करते हैं बाकायदा। 1857 की जंग आज़ादी में नाकामी के बाद मुसलमान कौम को तबाह करने में बरतानवी हुकूमत और हिंदू अक्सरियत ने कोई कसर न छोड़ी। जो बरतानिया की हुकूमत थी उसने और हिंदुओं ने मुसलमानों को तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी थी। मुसलमानों को हर लिहाज से तबाह किया गया, हर लिहाज से जलील किया गया, हर लिहाज से बदनाम किया गया। अगरचे हिंदुओं की बड़ी तादाद जो थी वो जंग आज़ादी में मुसलमानों के हम रकाब थी। बड़े हिंदू जो थे, हिंदुओं की अक्सरियत मुसलमानों के साथ थी जंग आज़ादी में, किनके? अंग्रेज़ों के खिलाफ थी। लेकिन वो अंग्रेज़ों को ये बात अब बताने में, बावर कराने में और मुतारफ़ कराने में कामयाब हो गए। कौन सी बात? कि जनाब, आज़ादी की जो जंग हुई है उसमें सिर्फ मुसलमानों ने शिरकत की थी और आपके खिलाफ लड़े थे, हम साथ नहीं थे। ये हिंदुओं की जहन की चालसाजी समझ लें। वो पहले दिन से मक्कार है, अय्यार है। और क्यों ना हो, जब मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है कि यहूद व नसारा जो हैं ये इतने भी गैर मुस्लिम हैं, तुम्हारे खैर खा हो ही नहीं सकते। तो इन्होंने अंग्रेज़ों को यह बावर कराया कि जनाब 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमान आपके मुखालिफ थे। हालांकि ये भी थे, लेकिन इन्होंने अपनी जान ये कह के छुड़ा ली और लोगों को ये बता दिया कि जनाब हम नहीं थे आपके मुखालिफ, ये थे सिर्फ। अच्छा जी, यूँ हुकूमती अताब का निशाना, यानी कि हुकूमती बदला जिसे कहते हैं, सियासी इंतकाम जिसे कहते हैं, आजकल आपने बड़ा लफ्ज़ सुना होगा। तो सियासी इंतकाम का निशाना सिर्फ कौन बने? मुसलमान बने। नंबर 1, मुसलमानों को बेदरेक कत्ल किया गया, बगैर गिनती के जिसे कहते हैं, बगैर गिनती के कत्ल किए गए। मुसलमानों की कोई गिनती नहीं, कोई शुमार नहीं। और जो मुसलमानों की जायदादें थीं वो भी लूट ली गई। बल्कि यहाँ तक कि अगर किसी हिंदू सिख के पास जायदाद ना होती तो उसे ये कहा जाता कि जाओ किसी भी मुसलमान की जायदाद देखाओ जाके कि किसके पास जायदाद है, कितनी है, तो वो जायदाद हम लूट लेंगे और तुम्हारे हवाले कर देंगे। और ऐसा होता था। उसके बाद नंबर 2, मुसलमानों को नौकरियों से बेदखल कर दिया गया, यानी कि नौकरियों से निकाल दिया गया और उनकी जो जायदादें थी, जगीरें थी, वो भी छीन ली गई। नंबर 3, मुसलमानों के ऊपर तालीम के जो दरवाजे थे वो अमलन बंद कर दिए गए। मुसलमान किसी भी आला तालीम के असूल के लिए उसको दाखिला ना दिया जाता। और इसी तरीके साथ में CSS के इम्तिहान, जो बड़े ऑफिसर्स के इम्तिहान हैं, वो भी मुसलमानों के बच्चों पर उसके दरवाजे बंद कर दिए गए। ये किसकी साजिश थी? अंग्रेज़ों और हिंदुओं की मिलके थी। उसके बाद मुसलमानों को माशी तौर पे और माशरती तौर पे बुरी तरह कुचल दिया गया कि माशी हालात भी ख़राब कर दिए रुपए पैसे की तरफ से, और माशरे के अंदर भी मुसलमानों को यूँ समझा जाता कि जैसे ये लोग इनसे नफरत करते। ये स्टेटस किसने बनाया? ये अंग्रेज़ों ने और साथ में हिंदुओं ने मिलकर मुसलमानों को इस दहाने पे पहुंचाया। उसके बाद नंबर 5, मसाजिद को और मदरसों को भी बंद कर दिया गया, ताले लगा दिए गए, ज़बरदस्ती मुसलमानों को अंदर से निकाल दिया गया और मुसलमानों के कह लें दरवाजे मस्जिद के और मदरसों के ये भी बंद कर दिए गए ज़बरदस्ती। नंबर 6, मुसलमान एक तबाह हाल कौम बना दी गई, जो सिर्फ अपनी तबाही की बातें कर सकती थी और कुछ भी नहीं, सिर्फ पछतावा। अंग्रेज़ मुसन्नफ़ीन की तहरीरों के इक़्तिसाबात आपके सामने मौजूद हैं। कोई कह सकता है कि अगर मुसलमानों ने ही सारा कुछ कह लिया अपने लिए तो मुसलमानों ने ये कह लिया होगा, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ मुसन्नफ़ ऐसे हैं जिन्होंने ये बाकायदा बातें लिखी हैं कि मुसलमानों के साथ वाकई रियल में जुल्म हुआ। नंबर 1, विलियम हंटर। विलियम हंटर क्या लिखता है? वो कहता है कि मुसलमान होना ही जुर्म करार पाया। मुसलमान होना ही जुर्म था सबसे बड़ा।
مسلمانوں کی جائیدادیں، جاگیریں ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئیں۔ مسلمانوں نے جرم تھا، زمینیں بھی چھین لیں، جائیدادیں بھی چھین لیں، کسی کے پاس دکانیں تھیں وہ بھی چھین لی گئیں۔ نمبر 2، لارڈ رابرٹ، انگریز مفکر ہے۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے جب میرا گزر دہلی کے چاندنی چوک سے ہوا، جسے آپ کہتے ہیں دلی دا چاندنی چوک، وہاں سے گزرا تو کہتا ہے ہر جانب لاشوں کے انبار تھے، لاشوں کے ڈھیر تھے۔ لاشیں کن کی تھیں؟ مسلمانوں کی تھی، ہر طرف مسلمانوں کا خون تھا۔ پھر باسورت اسمتھ نمبر 3 پہ انگریز رائٹر، انگریز مفکر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انگریز جو تھے وہ فوجی جو تھے انگریزوں کے، وہ شکاری کتوں کی طرح گلیوں میں پھیل گئے اور ایک کے بعد دوسرے مکان میں داخل ہو کر سب کچھ لوٹنے لگے۔ سب کچھ سے بڑا ڈیٹیل میں بات جائیں تو بڑی لمبی ہے۔ مال پیسہ تو لوٹنا ہی تھا، زمینیں جگیریں تو چھیننی ہی تھیں، مگر جوان ماؤں بہنوں کی، بیٹیوں کی، بابیوں کی عزتیں بھی انہوں نے لوٹی۔ جوان بھائی کے سامنے جب اس کی بہن کا ریپ ہو رہا ہو، جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کا ریپ ہو رہا ہو، ایک جوان شوہر کے سامنے اس کی بیوی کا ریپ ہو رہا ہو، تو آپ بتائیں کہ ان پہ کیا بیتتی ہے۔ یہ آج آپ کے لیے پیغام بھی ہے کہ یہ جس پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں، ان بزرگوں کا احسان ہے جنہوں نے اپنی جانیں دے کے ہمیں یہ سارا کچھ عطا فرمایا۔ آج ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے، آج ہم اس کو کسی گنتی میں نہیں لکھتے۔ ہم کہتے کون سا بڑا احسان کر دیا قائد اعظم نے یا باقیوں نے، کون سا بڑا احسان کر دیا۔ بیٹا آج بھی دیکھیں کشمیر کے اندر ماؤں بہنوں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے، تو اگر آج 70 سالوں کے بعد اور اتنا جدید دور اور میڈیا کا فاسٹ دور ہے، ہر چیز میڈیا پہ چلی جاتی، تب بھی کشمیر کی بیٹیوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ ریپ کیے جاتے ہیں، زبردستی ان سے شادیاں کی جاتی ہیں، وہ ہندوؤں کے بچے پیدا کر رہی ہیں آج کے ترقی یافتہ دور میں، تو اندازہ لگائیں اس وقت پھر کیا ہوتا ہوگا۔ تو یہ بات کون لکھ رہا ہے؟ باسورت اسمتھ لکھ رہا ہے کہ انگریز فوجی شکاری کتوں کی طرح گلیوں میں پھیلتے تھے، یہ ساتھ ہندو بھی ہوتے تھے۔ آج یہی کام ہندو کشمیر کے اندر اور باقی جگہوں پہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور آج مسلمان کہاں پہ سویا ہوا ہے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری کہ جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کے گھر کا پتہ نہ ڈھونڈا ہو۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی بھی بلا آسمان سے اترتی وہ ساری مسلمانوں کے لیے بنی ہے یار، کہ ہر بلا شاید پہلے دروازے پہ دستک دے کے پوچھتی ہے کہ مسلمانوں کا گھر ہے تو یہاں پہ آنا ہے، اگر مسلمانوں کا نہیں ہے تو پھر نہیں آئے گی۔ اتنا مسلمان پریشان، ادھر سے آزادی کے دن، ادھر سے سیلاب، ادھر سے آسمانوں سے بارشیں، لوگوں کو پینے کا پانی تک میسر نہیں تھا۔ پوچھے اپنے دادوں سے، اپنے نانوں سے جنہوں نے تاریخ پاکستان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کر دیے، دو ماں کا، ایک ماں کا سال کا بچہ ماں نے اس وجہ سے دریا میں پھینک دیا، اپنے ہاتھوں سے نہر میں پھینک دیا کہ اس کے ساتھ باقی جو 2 یا 4 بچے ہیں ان کو بچانے کے لیے، کہ جب وہ چھپ چھپ کے سفر کرتے راتوں کو یا کماد کی فصلوں میں، تو وہ بچہ روتا تھا ماں کے دودھ کی وجہ سے۔ اب ماں جو کئی دنوں سے بھوکی، اس کے پاس دودھ کہاں سے آئے؟ وہ تو خود پیاسی ہے، بھوکی ہے، اب دودھ نہیں آتا تھا، وہ بچہ روتا تھا، اس بیچارے کو کیا، اس کو تو بھوک لگی ہے۔ بچہ روتا تو ان شکاری کتوں کو پتہ چل جاتا ہندوؤں کو، اور اس طریقے کے ساتھ پھر یہ جا کے پکڑ لیتے اور پورے خاندان کو قتل کر دیتے۔ تو ماؤں نے ایک بیٹے کی، بیٹی کی یوں کہہ لیں بلی چڑھائی، قربانی دے دی، ان کو اپنے ہاتھوں سے یا تو کماد کی فصل میں کہہ لیں کہ وہ اس کا جو حصہ ہے گنے کا پارٹ وہ چھیل کے دے دیا، جسے کہتے ہیں گنے کی پوری، وہ چوستا رہے تاکہ میٹھے کو بچہ لگا رہے، اور ماں چھوڑ کے آ گئی۔ حالانکہ ماں کے لیے یہ سب کچھ ناممکن اور مشکل ہے، لیکن باقی بچوں کو بچانے کی خاطر ماں نے کیا، یا اپنے ہاتھوں سے دریاؤں میں ماؤں نے بچے پھینک دیے، تب جا کے یہ پاکستان ہمیں نصیب ہوا۔ بیٹا آج ہم کہاں پہ ہیں؟ سوچیں ذرا، اس بات پہ توجہ دیں کہ یہ پاکستان ہمیں تھالی میں رکھ کے نہیں ملا، آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اس کی پہچان ہم کھو بیٹھے ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی کہہ لیں کہ تعلیم کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، اور یہ جو مسلمانوں سے یہ ساری چیزیں کھو لی گئی تھیں، چھین لی گئی تھیں، ان چیزوں کو مسلمانوں کو واپس دلانے کے لیے اور معاشرے میں مسلمانوں کا ایک مقام بہنانے کے لیے، ایک پہچان بنانے کے لیے سر سید احمد خان نے دن رات کوشش کی، دن رات تگ و دو کی، انگریزوں کے ساتھ جو غلط فہمیاں تھیں اس کو دور کروانے کی کوشش کی،
تاکہ مسلمانوں کو نوکریاں مل سکیں، مسلمانوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھل سکیں، مسلمانوں کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہو سکیں، مسلمان معاشرے کے اندر عزت کی نگاہ سے پہچانے جائیں، دیکھے جا سکیں، اور اسی طریقے جو بڑے بڑے عہدے ہیں، بڑی بڑی نوکریاں ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے کھل سکیں، ان کے دروازے کھل سکیں، اور جو CSS کے امتحانات تھے، اس طریقے کے جتنے بیوروکریٹ کے امتحان مسلمانوں کے لیے بند کیے گئے تھے وہ کھل سکیں۔ تو یہ ساری تگ و دو، یہ ساری کوششیں سر سید نے کیں، کس کے لیے کیں؟ اس مسلمان قوم کے لیے کی۔ کچھ لوگوں کا سر سید کے بارے اختلافی رائے پایا جاتا ہے، وہ عقائد کے لحاظ سے کچھ باتوں میں اختلاف ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ سر سید احمد خان کی خدمات کو دیکھنا ہے تعلیم کے میدان میں، کہ پاکستانی قوم کے لیے، مسلمان قوم کے لیے انہوں نے تعلیم کے میدان میں کیا کیا کردار سر انجام دیا۔ اس لیے ہم اختلاف کی طرف نہیں جائیں گے، ہم جو ان کا تعلیمی کردار ہے، ایک رول ہے ان کا ایجوکیشن کے بارے، مسلم جو اس وقت کے لوگ تھے ان کے بارے جو ان کا کردار ہے، اس کو آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک ابھی اس کے سامنے ہم باقاعدہ سر سید کی تعلیمی خدمات کی طرف جانا چاہیں گے، تو اس لیے کہ کلپ لمبا ہو رہا ہے، واٹس ایپ پہ سینڈ بھی نہیں ہوگا، اس وجہ سے یہیں پہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور اگلے کلپ میں آپ کو سر سید کی تعلیمی خدمات کے بارے میں ساتھ میں نئے سرے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔